اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے امام جعفر صادق اور کنڈی کی شرعی حیثیت۔ اس کے تعارف میں یہ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے احوال و آثار اور کنڈی کی مروجہ صورتوں کی شرعی احکام پر مشتمل ایک نہایت مدلل اور جامع رسالہ۔ اس کے مؤلف و مرتب ہیں مفتی مشتاق احمد امجدی، ازہری دارالفتہ ناسک۔ ایک شعر ہے جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا: صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اس تعلق سے آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ کتاب کے مشمولات ہیں، یعنی کیا کیا چیزیں ہیں: شرف انتصاب نظر عقیدت، پیش لفظ امام جعفر صادق کا ذکر جمیل، اور ولادت باسعادت، یعنی ان کی ولادت کب ہوئی، یہ نام و کنیت، لقب و نسب، علمی نجابت و شرافت، علم، سینہ بسینہ کا جلوہ، زہد و تقوی، اقوال زرین، کشف و کرامت، یعنی ان کی کیا کیا کرامتیں ہوئیں، اس میں سے کئی ایک کرامتیں یہاں ہیں، جیسے بے موسم انگور کا تھال، غیبی چادریں، مردہ گائے زندہ ہو گئی، آدمی سے کتا اور کتا سے آدمی، دشمنوں سے حفاظت، اور قابل رشک مکان وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے ہیں جیسے کنڈے کی شرعی حیثیت اور تخصیص کی قسمیں، کنڈے کی نیاز 22 رجب کو ہونے کی وجہ کیا، 22 رجب کو فاتحہ دلانا شیعوں کا طریقہ ہے، ایک سوال ہے، آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ کنڈے میں ہونے والی خرافات، کیا کیا خرابیاں ہو جاتی ہیں، اس تعلق سے ایک ایک کنڈے ہی میں نیاز دلانا، ضروری خیال کرنا، کنڈوں کو دریا برد کر دینا، دریا میں ندی نالا وغیرہ میں چھوڑ دینا، جہاں نیاز دلائی جائے اسے وہیں کھانا یا کھلانا، وہاں سے ہٹنے نہ دینا، بچی ہوئی نیاز کو دفن کر دینا، حالت حیض یعنی عورت خاص مخصوص پیریڈ میں نیاز پکانے سے گریز کرنا، اس طرح کیا کیا حکمات ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ یہ پیش لفظ ہے، مرتب نے اس پر کچھ اپنی تاثرات ظاہر کیے۔ یہاں سے کتاب شروع ہوئی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً وصلیاً وسلما۔ ہندوستان میں بالعموم 12 ماہ رجب کو کنڈے کی فاتحہ نہایت شان و شوکت سے دلائی جاتی ہے، جس میں جواز و عدم جواز ہر دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ آئندہ سطور میں اس کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی تحقیقی روشنی ڈالی جائے گی۔ فقہی نقطہ نظر سے ان کا شرعی حکم بھی بیان کیا جائے گا، تاہم اس سے قبل بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ فاتحہ جس عظیم ذات ستود صفات کی طرف منسوب ہے، اور اہل عقیدت و اہل ارادت جن کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا پرخلوص نذرانہ پیش کرتے ہیں، پہلے ان کی پاکیزہ شخصیت کا صحیح تعارف اور ان کی مختصر سیرت و سوانح قارئین کی خدمت میں پیش کی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق کا ذکر جمیل۔ کون ہے امام جعفر صادق؟ کنڈے کی فاتحہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کی طرف منسوب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور خلف رشید ہیں۔ خلف رشید آپ 12 ائمہ ہدات میں چھٹے امام شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا والہانہ تذکرہ کرتے ہوئے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا خان قدس سرور شجرہ شریف میں یوں فرماتے ہیں: صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ حضرت بخشی سے شعر، اس شعر میں صادق سے آپ ہی کی ذات ستودہ صفات مراد ہے۔ آپ چشم چراغ خاندان اہل بیت اور بے شمار محامد و محاسن کے جامع، علوم ظاہری و باطنی میں غیر معمولی بصیرت کے حامل، بڑے عبادت گزار، نادر روزگار، عابد، شب زندہ دار اور بے نظیر تقوی شعار پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں ایک مخصوص قسم کی جاذبیت اور کشش ودیعت فرمائی تھی، جو آپ کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہو جاتا پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے گرویدہ بن جاتا، اور وارستگی شوق کا عالم یہ ہوتا کہ لمحہ بھر کے لیے آپ سے جدائیگی گوارا نہ کرتا۔ آپ کی ولادت باسعادت کب ہوئی، اس تعلق سے فرماتے ہیں: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول بروز پیر 80 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 83 ہجری کو مرکز اسلام مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و فضلا میں ہوئی۔ نام و کنیت: آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ، ایک روایت کے مطابق آپ کی کنیت ابو اسماعیل ہے۔ لقب و نسب: آپ کا مشہور ترین لقب صادق ہے، جیسا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں گزرا۔ آپ کے کچھ تذکرہ نویسوں نے اس کے علاوہ دیگر القاب بھی بیان کیے ہیں، جیسے فاضل، صابر وغیرہ۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بن محمد باقر بن محمد علی زین العابدین
بن حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم وغیرہ بن عبد المطلب، اس طرح آگے. علمی نجابت و شرافت، اللہ تعالیٰ نے خاندانی شرافت و نجابت کے ساتھ ساتھ آپ کو بے پناہ علم و فضل سے بھی نوازا تھا، اور وہ بھی کیوں نہ کہ آپ باب مدینۃ العلم یعنی شہر علم کے دروازے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نونہالوں کے پروردہ تھے. آپ بلند پایہ محدث اور وقت کے امام تھے. آپ کا علمی غلغلہ دور دور تک محسوس کیا جاتا تھا، اس لیے دور دراز مقامات سے طالبان علوم نبویہ اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے لمبا سفر طے کر کے آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے اور آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خوب خوب فیضیاب ہوتے تھے. آپ نے ہزاروں شاگردوں کی علمی و فکری تربیت فرما کر اسلامی تعلیمات عام کرنے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. آپ کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ، یاد رہے، امام اعظم ابو حنیفہ مالک، امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عیینہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے ممتاز منفرد المثال اکابرین ملت اور اساتین امت کے نام سیر فہرست ہیں. امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں 2 سالوں تک اکتساب فیض کا شرف حاصل کیا، اور ان 2 سالوں میں آپ نے ان سے وہ کمال پایا، وہ کمال پیدا کیا کہ آپ ان کی اس نسبت شاگردی کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں: لولا السنتان لہلک النعمان. یعنی اگر یہ 2 سال جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام جعفر صادق کے پاس حصول علم میں گزارے نہ ہوتے تو نعمان یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہلاک ہو جاتا. اپنے تعلق سے اپنا نام لکھتے ہیں. علم سینہ بسینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا قلب مبارک نادر علوم و فنون کا منبع، مصدر اور علمی جواہر پاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہر کہو مح کے بس کا نہیں. در حقیقت یہ سب سینہ بسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم عالیہ کا فیضان تھا، جس کے جلوے آپ کے وجود بامسعود میں بخوبی نظر آتے تھے. چنانچہ ایک مقام پر آپ خود بیان فرماتے ہیں: علمنا قابر و مزبور و نقص فی القلوم و نقر فی الاسماع و ان عندنا الجعفر الاحمر والجعفر الابیض و مصحف فاطمہ و ان عندنا الجامعۃ فیہا جمیع ما یحتاج الناس الیہ. ترجمہ: ہمارے علوم قابر، مزبور، نقص فی القلوب، نقر فی الاسماع ہیں. ہمارے پاس جعفر احمر، جعفر ابیض، مصحف فاطمہ اور جامعہ ہے، جس میں وہ تمام ہے جن چیزوں کے لوگ محتاج ہیں. یہ میرۃ الاسرار سے مروی. اس فرمان عالی شان میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بطور تحدیث نعمت یعنی نعمت کو اظہار کرنے کے لیے اپنے علوم و فنون کے اسرار و رموز اور وہبی کمالات و خصائص کا ایک اجمالی تذکرہ فرمایا ہے، جسے عام لوگ سمجھنے سے قاصر و عاجز ہیں. میرۃ الاسرار ہی میں حبیب السیر سے حضرت امام کے مذکورہ کی تفسیر یوں منقول ہے، مذکورہ قول کی تفسیر یوں منقول ہے: غابر کسے کہتے ہیں؟ غابر وہ علم ہے جس کے مطابق مستقبل کے واقعات معلوم ہوتے ہیں، اور مزبور وہ علم ہے جو گزشتہ واقعات کے متعلق ہوتا ہے. نقص فی القلوب سے مراد الہام ہے، اور نقر فی الاسماع سے مراد ملائکہ اور فرشتے ہیں جن کی باتیں میں سنتا ہوں اور ان کی شکلوں کو نہیں دیکھتا. جعفر احمر وہ مقام ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہتھیار ہیں، اور اس وقت تک وہاں رہیں گے جب تک امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور نہ ہوگا. اور جعفر ابیض سے کیا مراد ہے؟ جعفر ابیض بھی ایک ظرف ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور تمام آسمانی کتابیں ہیں. مصحف فاطمہ ایک کتاب ہے جس میں ہر وہ چیز جس کا ظہور ہوتا ہے اور ہر ملک اور ہر اس کے حکمرانوں کے نام تا ظہور قیامت درج ہے. جامعہ ایک کتاب ہے جس کی لمبائی 70 گز ہے. یہ کتاب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھوائی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور خلقت کے جتنے واقعات تا قیامت سب اس میں درج ہیں. زہد و تقویٰ، حضرت امام جعفر صادق کا زہد و تقویٰ کیسا تھا وہ سماعت کرنا ہے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا علمی پایا جس قدر بلند و بالا تھا، یوں ہی آپ کا تقویٰ اور زہد و ورع بے مثال و بے نظیر تھا. چنانچہ آپ کے ایک جلیل و قدر شاگرد و ائمہ اربعہ میں سے دوسرے عظیم المرتبت حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: میں ایک زمانے تک آپ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا، مگر میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پایا. یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت میں مشغول ہوتے،
یا روزہ دار ہوتے، آپ بلا وضو کبھی حدیث کی روایت نہیں فرماتے تھے۔ آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعزنی بطاعتک ولا تحزنی بمعصیتک، اللہم ارزقنی مواسط من قطرت علیہ رزقہ بما وسعت علی من فضلک، یعنی اے اللہ مجھے عزت عطا فرما اپنی فرمانبرداری کے ساتھ، اور مجھے رسوا نہ کر معصیت کے ساتھ۔ اے اللہ جس پر تو نے رزق تنگ فرما دیا مجھے اس کی غمخواری کی توفیق عطا فرما اپنی اس فضل کے ساتھ جو تو نے مجھ پر وسیع فرمایا۔ اقوال زرعی وہ اقوال جن کو سونے سے لکھا جائے تو مناسب ہے۔ حضرت امام کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والے پاکیزہ کلمات علم و حکمت کے بے شمار اسرار و رموز سے پر ہوا کرتے تھے، پاکیزہ کلمات علم و حکمت کے بے شمار اسرار و رموز سے پر ہوا کرتے تھے، جن کی معنویت و افادیت ہر عام و خاص کے لیے مسلم ہے۔ بلا شبہ آپ کے فرمودات و ارشادات لوگوں کے لیے رہنما اور مشعل ہدایت ہیں۔ آپ کے کثیر اقوال زرعی میں سے چند اقوال و فرامین ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک، جس کے رزق میں تنگی ہو بکثرت استغفار پڑھے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وغیرہ، تو اس کے رزق میں بہت جلد کشادگی فراخی ہو جائے گی۔ اور ایک قول، اگر کوئی چیز دیکھنے میں اچھی لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے تو وہ چیز نظر بد اور ہلاکت سے محفوظ رہے گی۔ اور ایک قول ہے، علماء رسولوں کے امین ہیں، نائب ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ لوگ بادشاہوں اور امیروں کے دروازے پر نہ جائیں، ورنہ یہ لوگ امانت میں خیانت کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ تو مالداروں کے پاس جانا دین کو ایک حیثیت سے گرانا ہے۔ اللہ اس طرح کی آفتوں سے بچائے۔ آپ کے انہی چنندہ اقوال میں سے دین و دنیا کے بے شمار بھلائیوں پر مبنی ایک واجب الحفظ قول ہے، لا زاد افضل من التقوی ولا شيء احسن من الصمت ولا عدو اضر من الجهل ولا داء ادوى من الكذب، کذب بولتے یعنی کوئی توشہ پرہیزگاری سے افضل نہیں، کوئی چیز خاموشی سے احسن نہیں، اچھی نہیں، کوئی دشمن جہل سے زیادہ مضر اور تکلیف دہ نقصان دہ نہیں، جھوٹ سے زیادہ تقریب کرنے والی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس قول زرعی میں آپ نے دین و دنیا کو سنوارنے والی 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ تقوی پرہیزگاری سے بڑھ کر افضل کوئی توشہ نہیں، اور دوسرا خاموشی سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں۔ جہالت بہت بری بیماری ہے، بری صفت ہے، ان سے بچنے کا حتی الامکان کوشش کریں۔ اس لیے قرآن شریف میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں معلوم ہے تو دین کا علم حاصل کریں وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک چوتھی بات فرما رہے، جھوٹ سے زیادہ کوئی بیماری مہلک نہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے مذکورہ قول زرعی میں بظاہر 4 چیزیں ارشاد فرمائیں، تو جو دکھنے میں چند حروف اور کئی جملوں کا مجموعہ ہے، تاہم ان چاروں امور کے دامن میں وہ علمی اصلاحی حقائق و سماجی معاشرتی اثرار پنہاں ہیں کہ اگر آج بھی مسلم سماج کے افراد و رجال اس پر سختی سے عمل کرنے والے ہو جائیں تو ہمارے سماج سے خرابیوں برائیوں کے وبال چھڑ جائیں گے، اور ان کی جگہ اچھائیوں اور بھلائیوں کے بول بالے ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان کے پاکیزہ اور پرنور فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فوائد و ثمرات سے نوازے، آمین۔ ویسے امام جعفر صادق کی کشف و کرامت کیا کیا ہیں وہ ملاحظہ کریں، سماعت کریں۔ آپ علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی سے خوب بہرور تھے۔ آپ کا وجود مسعود باطنی نور سے ہمیشہ پر نور رہتا، جو حقیقت میں شریعت و سنت پر استقامت کے ایک دنیاوی انعام و اکرام تھا، اس کا حقیقی بدلہ تو خود پروردگار عالم نے بروز حشر عطا فرمائے گا۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ کشف و کرامات اور روحانیات میں بھی اونچا مقام رکھتے تھے۔ آپ کے تذکرہ نگاروں نے کثیر حیرت انگیز واقعات اور قسم کی کرامات بیان کی ہیں۔ مشتی نمونہ از خروار ذیل میں چند کرامت ہدیہ قارئین ہیں، آپ بھی سماعت کریں۔ بے موسم انگور کا تھال اور غیبی چادریں ظاہر ہونا۔ کس طرح بے موسم کا انگور ظاہر ہوا وہ آپ دیکھیں۔ ابن جوزی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں حضرت لیث ابن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ میں لیث ابن سعد حج کے موسم میں عصر کی نماز پڑھ کر کوہ ابو القیس پر چڑھ گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے یہ کہہ رہا تھا، یا رب، یا اللہ، یا حی، یا رحیم، یا ارحم الراحمین۔ اس نے 7 مرتبہ یہ کلمات زبان پر دہرائے اور حق تعالیٰ سے پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے کوئی چیز طلب کی۔ اس
کہ بمجرد تازہ انگوروں کا ایک تھال اور 2 نئی چادریں اس کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ حالانکہ وہ انگور کا موسم نہ تھا۔ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ انگور کھائیں، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بھی اس میں آپ کا شریک ہوں۔ انہوں نے فرمایا آگے آؤ لیکن جمع نہ کرنا۔ پس میں نے ان کے ساتھ پیٹ بھر کر انگور کھائے اور اس تھال میں کچھ کمی واقع نہ ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ ان 2 چادروں میں سے جو پسند کرتے ہو لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک چادر کا تہبند بنایا اور دوسرے کو اوڑھ لیا اور وہ 2 پرانی چادریں جو ان کے پاس تھیں اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ راستے میں ایک آدمی ملا، انہوں نے پرانی چادریں اسے دے دی اور چلے گئے۔ میں نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ امام جعفر ابن محمد باقر۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا، یعنی حضرت اپنے راستے پہ چلے گئے۔ مردہ گائے زندہ ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ اسی میں حبیب السیر کے حوالے سے ایک اور حیرت انگیز تعجب خیز واقعہ لکھا ہے جو حافظ ذیل ہے۔ فضل ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن چھٹے امام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کسی بازار میں جا رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک عورت اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے اس سے وجہ دریافت فرمائی۔ اس نے کہا میرے پاس ایک گائے تھی جس کے دودھ پر میرا اور میرے بال بچوں کا گزارا تھا، اب وہ گائے مر گئی ہے، اب حیران ہوں کہ کیا کروں۔ حضرت امام نے دعا کی، اپنا پاؤں گائے پر مارا اور آواز دی، گائے فوراً زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی۔ کیوں؟ عورت کی مدد ہو گئی، بال بچوں کی مدد ہو گئی۔ اور ایک واقعہ آدمی سے کتا اور کتا سے آدمی، یہ کیسے ہوا؟ یہ سماعت کر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ کے بے پناہ مقبول و محبوب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں کے مابین مستجاب الدعوات سے جانے جاتے تھے، اور یقیناً آپ اس درجہ مستجاب الدعوات تھے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور اے میرے رب مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، ابھی آپ کی دعا ختم نہ ہوتی اس سے قبل وہ چیز آپ کے پہلو میں موجود ہوا کرتی۔ ایسا بہت بار ہوا کہ آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جس کے لیے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کر دیا۔ چنانچہ اس لیے میں صرف ایک حوالہ بطور نمونہ ملاحظہ کریں۔ علی ابن حمزہ کہتے ہیں ایک دن حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ ایک خشک کھجور کے پاس کھڑا تھا۔ حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر اپنے دو لبوں کو حرکت دی، فوراً وہ کھجور ہری ہو گئی، پھل ظاہر ہوئے۔ پس ہم نے ان کے ساتھ تازہ کھجور کھائے، ان میں ایسی لذت تھی کہ ایسی کھجور کبھی نہ کھائی تھی۔ وہاں ایک اعرابی یعنی دیہاتی بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا میں اس قسم کا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت امام نے فرمایا ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ہم جادو نہیں جانتے، ہم دعا کرتے ہیں اور حق تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تجھے مسخ کر دے اور کتا بنا دے، تو وہ ایک جاہل آدمی تھا، اس نے کہا اچھا دعا کرو۔ امام صاحب نے دعا کی تو آدمی فوراً کتا بن گیا اور گھر کی طرف گیا۔ گھر کے لوگوں نے اسے مار کر گھر سے بھگا دیا۔ اس کے بعد وہ کتا امام صاحب کے سامنے آیا، مٹی پر لیٹنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اس پر رحم اور ترس آیا۔ آپ نے دوبارہ دعا کی اور وہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ پھر حضرت امام نے فرمایا اے اعرابی، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اس پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں حضور، ایک بار نہیں اس پر 1000 بار ایمان و یقین رکھتا ہوں۔ دشمنوں سے حفاظت اللہ کے محبوب بندوں کی عظیم نشانی ہے۔ یہ بھی ہے کہ انہیں نمازی کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ مستقبل میں کسی کا کوئی ڈر۔ ان کے دل میں صرف ایک ذات خداوند قدوس کا خوف ہوتا ہے جو انہیں تمام ڈر و خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام مجید قرآن حکیم میں اس روشن حقیقت کو جا وجہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے نہایت برگزیدہ بندے اور کامل ولی تھے۔ وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور عظیم سورماؤں نے آپ کو ڈرانا چاہا، مگر باذن اللہ وہ ان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ دشمن ہمیشہ اپنے قصد و ارادہ میں ناکام و نامراد ثابت ہوئے۔ اس قسم کے کئی واقعات پائے جاتے ہیں۔ یہاں بطور نمونہ صرف ایک واقعہ ملاحظہ کر۔ ایک روز عباسی خلیفہ منصور نے اپنے دربان اور چوکیدار کو ہدایت و تاکید کی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو میرے پاس پہنچنے سے پہلے شہید کر دینا۔
قتل کر دینا۔ اتفاق یہ کہ اسی دن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خلیفہ کے پاس تشریف لیا اور منصور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فوراً منصور نے دربان کو بلایا اور اس نے خلیفہ کے پاس پہنچ کر دیکھا گیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس کے پاس تشریف فرمایا اور منصور سے گفت و شنید فرما رہے ہیں۔ پھر جب حضرت امام وہاں سے تشریف لے جا چکے تو منصور نے دوبارہ چوکیدار کو بلایا اور کہا، کیوں؟ میں نے تمہیں کس بات کا حکم دیا تھا؟ دربان مارے ڈر کے ہانپتے کانپتے کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے حضرت امام جعفر صادق کو آپ کے پاس آتے دیکھا نہ جاتے، بس اتنا نظر آیا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کھلی کرامت نہیں تو اور کیا حیات ہے۔ امام کو جان سے مار ڈالنے کا پورا منصوبہ تیار کیا گیا اور شاہی دربار کے دربان چوکیدار کو تاکیدی حکم دے دیا گیا کہ انہیں محل کے اندر داخل ہونے سے قبل ہی قتل کر ڈالنا، مگر حضرت امام دروازے سے اندر تشریف بھی لے جا چکے، دربان کو اس کی اطلاع تک نہ ہو سکی، اور در حقیقت یہ من کان للہ کان اللہ لہ کی عملی تفسیر تھی۔ اس کا خلاصہ یہی ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے یعنی اس کی اطاعت فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتا رہتا ہے تو پروردگار عالم اس کا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ساری خلقت کو اس محبوب برگزیدہ بندہ کے تابع فرمان کر دیتا ہے اور مخلوق میں کوئی اس بندے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک موضوع ہے، سرخی ہے، قابل رشک مکان۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کرامت و حیرت انگیز باتوں میں سے ایک انتہائی تعجب خیز حیران کن واقعہ یہ واقعہ بھی ہے، جسے علامہ عبد الرحمن صفوری نے اپنی شواہد شریف میں نقل کیا۔ نیچے پورا واقعہ ملاحظہ کریں۔ ایک حاجی صاحب حضرت امام کی خدمت اقدس میں حاضر و عرض کی، میں حج کو جا رہا ہوں، یہ 10,000 درہم رکھیے اور میرے لیے ایک مکان خرید لیجیے تاکہ میں حج سے فراغت کے بعد اس میں قیام کروں۔ امام صاحب نے ساری رقم رائے خدا میں صرف فرما دی۔ جب حاجی صاحب حج سے لوٹے اور حاضر خدمت ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حاجی صاحب میں نے آپ کے لیے ایک مکان خریدا ہے جو ایک سمت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کاشان اقدس سے ملتا ہے، دوسری سمت سے مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے شبستان معلیٰ سے ملتا ہے، تیسری طرف سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے مقدس قصر ہے، چوتھی جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل انور ہے۔ یہ اس کا بیع نامہ۔ حاجی صاحب نے بیع نامہ کا کاغذ لیا اور گھر چلے گئے۔ اہل خانہ کو وصیت کی کہ میرے وفات کے بعد میرے قبر میں کاغذ رکھ دینا۔ جب حاجی صاحب کا وصال ہوا، حسب وصیت کاغذ قبر میں رکھ دیا گیا۔ دوسرے دن ہی بیع نامہ کا کاغذ قبر کے اوپر رکھا ہوا ملا۔ اس کی پشت پر لکھا ہوا تھا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ گمشدہ چادر۔ اس کا کیا واقعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ رب کی عطا سے وہ بندگان خدا کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اس قسم کا ایک جلوہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے ملاحظہ کرا۔ ایک شخص نے مکہ شریف میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ اسے احتیاط رکھوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد کفن میں کام آئے۔ جب عرفہ سے مزدلفہ پہنچا تو چادر کھو گئی، بہت افسوس ہوا۔ صبح مزدلفہ سے منی آیا اور مسجد خیف میں اقامت کی۔ یکایک ایک شخص آیا اور کہنے لگا، تمہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے طلب فرماتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا، سلام عرض کر کے بیٹھ گیا تو امام صاحب نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک چادر دوں کہ بعد موت وہ کفن میں کام آئے؟ عرض کی، ہاں۔ اے امام میری چادر کھو گئی۔ آپ نے خادم کو حکم فرمایا، اس نے چادر حاضر کی، بیعینی ہی وہی چادر تھی جو کھو گئی تھی۔ فرمایا، یہ لو خدا کا شکر ادا کرو۔ روحانی ہیبت و جلال۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بے مثال روحانی ہیبت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے باطنی جلال کا عالم یہ تھا کہ اپنے وقت کے بڑے سے بڑا رستم و پہلوان بھی اس کی تاب نہیں لا سکتا تھا، بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کی ہیبت و آپ کے رعب و جلال سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کے چند نظائر ملاحظہ کریں۔ منصور کے ایک درباری کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز اسے غمگین اور پریشان دیکھا تو کہا، اے خلیفہ آپ متفکر کیوں ہیں؟ بولا، میں نے علویوں کے ایک بڑے گروہ کو مروا دیا لیکن ان کے سردار کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ کہنے لگا، وہ جعفر ابن محمد رضی اللہ عنہما ہیں۔ میں نے کہا، وہ تو ایسی ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بعد میں محو رہتی ہے، اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا، مجھے معلوم ہے تم اس سے ارادت و عقیدت رکھتے ہو، حالانکہ پورے ملک کو اس سے کوئی دلچسپی امید وابستہ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک میں
اس کا کام تمام نہ کر دوں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس نے جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ جو ہی جعفر صادق رضی اللہ عنہ آئیں تو میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھوں گا، تو اسے شہید کر دینا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلایا، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ زیر لب کچھ پڑھ رہے ہیں جس کا مجھے پتہ نہ چل سکا، لیکن میں نے اس چیز کا مشاہدہ ضرور کیا کہ منصور کے محلوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ وہ ان سے اس طرح باہر نکلا جیسے ایک کشتی سمندر کے تیز لہروں سے باہر آئی ہے۔ اس کی عجیب حالت تھی، وہ لرزہ بر اندام، برہنہ سر و برہنہ پا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے آیا۔ حضرت امام کو صدر مقام پر بٹھایا، خود حضرت امام ممدوح کے روبرو مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ارے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو نے بلایا، میں آ گیا۔ پھر کہنے لگا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائے۔ آپ نے فرمایا، مجھے بجز اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے یہاں بلایا نہ کرو، تاکہ میں یکسو اطمینان قلب کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہ سکوں۔ ہاں، میں جس وقت خود چاہوں آ جایا کروں گا۔ آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ منصور نے آپ کو رخصت کیا مگر اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ امام کے تشریف لے جانے کے بعد وزیر نے اس حال کا سبب پوچھا تو منصور نے جواب دیا کہ جس وقت میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلایا تو میں نے ایک اژدہا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر اور دوسرا حصہ میرے محل پر۔ مجھے فصیح و بلیغ زبان میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر تو نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ستایا تو میں تجھے نگل جاؤں گا اور تجھے تیرے محل سمیت فنا کر دوں گا۔ چنانچہ اس کے خوف سے میرے جسم کا رونگٹا بدن کا بال کانپنے لگا اور میں نے خوف ہراس کے عالم میں امام کے ساتھ جو سلوک کیا اس کو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی عباسی خلیفہ کا حضرت امام کے ساتھ ایک اور واقعہ منقول ہے جسے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری نے اپنی شواہد میں تحریر فرمایا۔ خلیفہ منصور عباسی نے ربیع کو حکم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو میرے دربار میں پیش کرو۔ جب ربیع ان کو لے کر آئے تو منصور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مار ڈالے اگر میں کسی حیلہ کے ذریعے کوئی فتنہ اٹھاؤں، مگر فتنہ انگیزی کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی خونریزی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی ایسی بات کی خواہش کی ہے نہ کہ نہ عملی طور پر کچھ کہا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی بات پہنچی ہے تو محض کسی جھوٹ بکنے والے کی وساطت سے پہنچی ہے۔ اگر اعاذن باللہ تمہارے بیان کے مطابق کوئی فتنہ انگیزی کی ہے تو اس کی مثال یوں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے ظلم کیا تو انہوں نے معاف کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے صبر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو کچھ عطا ہوا تو انہوں نے شکر ادا کیا۔ یہ سب پیغمبر تھے، تمہارا نسب بھی ان سے ملتا ہے۔ منصور نے کہا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بلا کر تخت پر اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ آپ کی یہ بات فلاں شخص نے بتائی تھی۔ خلیفہ نے اسے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ حاضر ہوا تو اس سے پوچھا، کہا تم نے یہ بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ خلیفہ نے کہا کیا تم اس کی قسم کھا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے یوں قسم کھانا شروع کی، باللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عالم الغیب شہادت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خلیفہ میں اسے قسم کھلاتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا ہاں، آپ اسے قسم کھلائیں۔ آپ نے اس شخص سے کہا، کہو کیا ہے؟ بریئت من حول اللہ و قوتی والنجاة الی حول و قوتی، لقد فعل کذا و کذا جعفر وقال کذا و کذا جعفر۔ وہ اس طرح قسم کھانے سے اعتراض کرنے لگا، آخرکار قسم کھا لی اور قسم کھاتے ہی حاضرین کے سامنے پھڑک کر مر گیا۔ منصور نے کہا اس ملعون کو گھسیٹ کر باہر لے جاؤ۔ وہ سال با کمال اور مدفن، آپ نے مدینہ منورہ میں 15 رجب المرجب کو 148 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ یہیں اس کا اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے دوسرے حصے میں بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب، وما علینا الا البلاغ۔